ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر ابھی 3-4 سال ہوگی، اور اس کو ان کا چچا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جایا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت فرمایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب سنا کرتا، اور وہ ننھا سا جو بچہ تھا نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلہار بیٹھا، رسول اللہ سے اس کو عشق ہو گیا، پیار ہو گیا۔ اور وہ جو چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹا سا صحابی، اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا اور رسول اللہ کی باتیں سنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو گیا۔ ایک دن ان کا جو چچا تھا جلاس بن سعید وہ نہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاتے ہیں، تو اس دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ جب قیامت کا منظر بیان فرمایا تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت سے سنتے رہے، اور جلدی سے جب گھر جاتے ہیں تو اس خوشی کے ساتھ جاتے ہیں کہ میں اپنے چچا کو جا کر بتاؤں گا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واضح و نصیحت فرمایا۔ اب جب آپ گھر تشریف لے کر جاتے ہیں تو اپنے چچا جلاس بن سعید سے کہتے ہیں کہ چچا جان، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہو، اور میں اس کو تک رہا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو جلاس بن سعید جو ہے وہ کہنے لگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الیاذ باللہ، جب اس نے یہ بات کہی تو وہ بچہ جو تھا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے چچا، اب میرے لیے 2 ہی راستے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم منافق ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے، رسول اللہ کا غدار ہے، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن آج مجھے پتا چل گیا کہ تیری اصلیت کیا ہے۔ اب میرے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو میں رسول اللہ سے غداری کر کے تجھے چچا سمجھ کر خاموش ہو جاؤں، یا اپنی محبت کا ثبوت دوں اور آقا کی بارگاہ میں جا کر بتاؤں کہ میرا چچا جو ہے وہ منافق ہو چکا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کا گستاخ ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ جب یہ بات سنی نا تو اس کا چچا کہتا ہے، جاؤ جس سے کہنا ہے کہہ ڈالو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ جس کی عمر 3-4 سال ہے، یقین جانیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو بھی ایسی حضور سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے کہ وہ ننھا سا بچہ جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا کر بتاتا ہوں۔ کہا جا تو بتا دے، تیری بات کا یقین کون کرے گا؟ ابھی تو باتیں کرنا سیکھ رہا ہے، میں بڑا ہوں، تیری بات کا یقین کوئی نہیں کرے گا۔ ارے قربان جاؤں، جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ننھا سا شہزادہ جاتا ہے، رسول اللہ کا عاشق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے چچا جلاس بن سعید نے یہ بات کہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشاورت فرمائی، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ مشورہ کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور مشورہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور رسول اللہ مشورہ لیتے، اور میرے حضور کے پاس یقیناً علم غیب تھا، لیکن ہمارے لیے یہ درس دینا تھا، ہمیں یہ سبق دینا تھا، ہمارے لیے یہ سنت طریقہ رکھنا تھا کہ ہم بھی اپنے مسائل میں ایک دوسرے سے مشورہ کر سکیں، مشاورت کر سکیں۔ میرے دوستو بھائیو، اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، جلاس بن سعید رجل کبیر شیخ کبیر، یعنی کہ وہ بڑے ہیں اور ابھی تک عمیر بن سعد چھوٹے ہیں، ابھی تو وہ گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ ہم جانتے ہیں جلاس کو، وہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور آپ کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ ننھا بچہ ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جب رسول اللہ نے سنا اور آپ نے صحابہ کا جو مشورہ تھا اس کو مان لیا اور خاموشی کا اظہار فرمایا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے میرے دوستو بھائیو، جب مشورہ کیا جائے، جب مشورہ ہو جائے تو اس کو مان لینا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمیر بن سعد نے جب دیکھا کہ صحابہ کے مشورے کے بعد خاموشی کا اختیار، خاموشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو حضرت عمیر بن سعد کی محبت کو دیکھیے ذرا، وہ ولولے مارتی ہوئے، وہ بچہ تو تھا لیکن بات کا پکا تھا، ایمان کا پکا تھا، ایمان میں مضبوط اور پختہ
پختہ ہو چکا تھا، اس کی عمر کو نہ دیکھیے بلکہ مصطفیٰ سے اس کی محبت کو دیکھیے۔ میں قربان جاؤں، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے اور جھولی اٹھا دی، عرض کی مولا اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو بیان کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے ان سب کے سامنے جھوٹا کر دے۔ جب یہ دعا کی تو میں قربان جاؤں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر اور عظمت پر، دیکھیے وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ اس کی محبت کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو بتا دو کہ جو یہ بات بچہ کر رہا ہے وہ سچی کر رہا ہے، اور جلاس جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بچہ سچا ہے۔ جب حضرت جبریل امین سورۃ التوبہ کی آیتیں لے کر آتے ہیں، یحلفون باللہ، یعنی کہ جب ان آیات کے اندر بتا دیا گیا کہ جلاس بن سعید جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد کفر کر چکا ہے، وہ ایمان لانے کے بعد وہ انکار کر چکا ہے، جب یہ آیت نازل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آ گئے، اور وہاں پر جلاس بھی قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ تو بچہ ہے اسے کیا پتا۔ لیکن جب حضرت جبریل امین کو دیکھا تو رسول اللہ اس عمیر بن سعد کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں، اور اس کو بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ محبت اور لاڈ لڈا رہے ہیں کہ اے عمیر بن سعد تجھے کیا کہوں کہ تو یہاں پر زمین پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور اللہ تیرے لیے آسمان سے جبریل کو بھیج رہا ہے کہ عمیر بن سعد سچا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، ذرا غور کریں، ذرا اپنے بچوں کی فکر کیجئے کہ ان کو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ کی جو محبت ہے اس کو اپنے بچوں کی گھوٹی کے اندر شامل کریں تاکہ ہمارے بچے بھی اس طرح سے رسول اللہ سے محبت کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔